ورنہ بس وہ تراویح کی طرح نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. کیا ہے یہ؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ایک حافظ صاحب تھے، وہ 1 گھنٹے میں 6 پارہ پڑھ لیتے تھے. ہم نے کہا ارے بھائی 1 گھنٹے میں 6 پارہ کیسے پڑھ لے؟ جب وہ نیت باندھتے بس اللہ اکبر باندھنے کے بعد ایک سانس میں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ میں پارہ بھی شروع کر دیتے تھے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. یہ انگلش بھی اتنی بے وفائی کے ساتھ نہیں لکھی جاتی. پھر تو قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیوں اقرأ وارتقی ورتل القرآن ترتیلا. صاف صاف کیا جلدی بازی ہے بھائی. ایک پارہ پڑھنا ہے ہم کو تراویح کی نماز میں، آرام سے پڑھیں گے. پورے 11 مہینہ تو کھاتے رہتے سوتے رہتے، اگر ہم پون گھنٹہ اگر 10 منٹ زیادہ لگ جائے گا تو آرام سے تو پڑھیں گے نا. سننے والوں کو بھی لگے گا کہ ہاں بھئی قرآن پڑھا جا رہا ہے. حدر میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایسے پڑھ سکتے ہیں. کیا حرج ہے؟ اس کو حدر بولتے ہیں. ابھی جو میں نے پڑھا اس کو تدویر بولتے ہیں. اور جو کھینچ کر پڑھتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. قاری لوگ جو پڑھتے ہیں نا ایک دم خوب زور لگا کر، اس کو ترتیل بولتے ہیں. ترتیل اس کو بولتے ہیں. ایک رفتار ہے، 3 رفتار ہے. اگر ان تینوں رفتار میں قرآن پڑھا جائے تو کوئی دقت نہیں. باقی وہ جو چوتھا رفتار ہے حافظ لوگوں کا، ڈنڈا لے کر پیچھے مارنا چاہیے ان لوگوں کو کہ قرآن ایسے نہیں پڑھا جائے. یہ قرآن کا مذاق ہو جائے گا. پھر قرآن پڑھیے. اللہ نے قرآن نازل کے اس انداز میں پڑھیے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو جانوریں قرآن کریم سن لیا، جانوریں سنتے تھے، جنات آ جاتے تھے سننے کے لیے، پرندے رک جاتے تھے قرآن کریم کی آیت کو، قرآن کریم کو سن کر. لیکن آج کل تو جناب اتنی جلدی میں قرآن پڑھتے ہیں. جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے بھی الفاظ صحیح نہیں. کم سے کم لفظ صحیح کر لیجئے. الف کہاں سے نکلے گا؟ الف با تا سا سا سا. زبان کی نوک ثنایا سفلا، ثنایا اولیاء کا کنارہ آیا. سا جیم ہا. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج قرآن سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہا خا دال ذال را زا سین شین. فرق ہے، سین شین میں فرق ہے. صاد ضاد طا. ایک طا ہے، ایک با اور تا ہے. وہ مخرج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے دونوں، لیکن ایک پتلا کر کے پڑھتے ایک موٹا کر کے پڑھتے. تا ضا طا عین غین فا قاف. قاف بڑا قاف ہے، یہ قاف جس سے قرآن ہے، قرآن جس سے کریم ہے وہ چھوٹا قاف ہے. قاف کاف لام میم نون وا یا حمزہ. یہ مخارج ہوئے. جب آپ کہیں کسی قاری، کس کو بولتے ہیں؟ قاری اسی کو بولتے ہیں جو مخرج سے ایک مخارج کو ایک ادائیگی کے ساتھ قرآن کی اس کی کچھ کتابیں ہیں اور اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کچھ قواعد ہیں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مخارج تو سب آدمی کو یاد کرنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو. بڑے آدمی ہیں الفاظ کے اندر گڑبڑی کرتے. زور لگا کے بولو. کیا ہے زور لگا کے بولو؟ زور زا ہے، زور لگا کے بولو. یہ ہے قرآن. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کو آرام سے سمجھ کر پڑھیے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد العلم فلیتدبر القرآن. جو آدمی علم کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تمام علوم اور دنیا کے تمام علوم کو جمع کیا ہے، تمام علوم کو جمع کیا. بس شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر غور ہونی چاہیے، اس کے اوپر فکر ہونی چاہیے، کھوج ہونی چاہیے. پڑھے اس کو آدمی غور و فکر کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اس کا سمسیا کا سمادھان ملے گا. دنیا کی کسی کتاب نے
آخرت کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی. رگوید، یجروید ہو، ساموید ہو، اترو وید ہو، رامائن ہو، مہا بھارت ہو، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی پن ملے گا یا اس پر عمل کرو گے تو کیا ثواب ہوگا، یہ چیزیں نہیں بتائی گئی. لیکن قرآن کریم میں صاف صاف لفظوں کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کی 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور قرآن کہتا اگر تم روزہ رکھو گے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں تم روزہ رکھو گے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر آئے گا، تمہارے اندر سے گناہ کا بوجھ دور ہوگا، تم گناہ سے دور ہو جاؤ گے. ایک ایک عمل کا اس کا سائنٹیفکلی میڈیکل اعتبار سے بھی اس کا فائدہ بتایا. پوچھو رگوید سے، یجروید سے، ساموید سے، اتروید سے، رامائن سے، مہا بھارت سے، گیتا سے، پران سے، شیو پران سے، گرور پران سے، بھگوت پران سے، آواستھا سے، دساتیر سے، ان کتابوں سے پوچھئے کہ کوئی اچھا عمل کرے تو دنیا میں اس عمل کا ریئیکشن کیا ہوگا یا اس کا منافع کیا ہوگا. دنیا کی کوئی بھی کتابیں نہیں کہے گی کہ تم اگر پوجا کرو گے تو تم کو یہ فائدہ ہوگا. نہیں، پوجا کرو کس لیے؟ بس پوجا کر رہے ہیں جی. کوئی پریشانی دور ہو گئی، پریشانی دور ہونے کے لیے پوجا کرتے نہیں. قدرتی طور پر بتاؤ نا کہ اگر کوئی ہم اچھا عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اگر کوئی برائیوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو اور نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے کہ فردن ایک ایک نیکی چھوڑو. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارے جوان کو فلم دیکھنے کا من کرتا ہے، ہمارے جوان کو جوان بیٹی کی عزت لوٹنے کا من کرتا، ہمارے نوجوان کو شراب پینے کا من کرتا، ہمارے سماج کے کچھ لوگوں کو چائے کی دکان پر بیٹھ کر کسی کے خلاف غیبت کرنے کا من کرتا ہے، لیکن وہ رک جاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش نفس کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ کیا دیتے ہیں اجر؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، صرف قرآن کریم میں. میرے بھائیوں، کسی بھی کتاب سے پوچھ لیجئے، دنیا کی کسی بھی کتاب سے آئے کیسے کوئی بھی کتاب نہیں بتا پائے گی. توریت، زبور، انجیل کا وہی میتھڈ ہے جو قرآن کا ہے. اور جو کتابیں، بڑی کتابیں جو دعوے کیے جاتے، ابھی کل میں حیدرآباد میں تھا، پرسوں میں اپنے استاد سے ملنے کے لیے گیا، انگلش ہاؤس اکیڈمی کے ہمارے ٹیچر زما سر، وہ ہمارے ٹرینر بھی رہے، ان سے ملنے کے لیے گیا. تو جب میں سنسکرت پڑھ رہا تھا ان کے سامنے میں تو انہوں نے لوگوں سے یہ انٹروڈیوس کرایا کہ یہ مولانا ایسا ہے، ان کے ہاؤس میں کم سے کم 150 بچے تھے، ان میں 10 عالم دین تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک ایسا عالم ہے کہ جو اس کے اندر ایک چیز الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز الگ یہ ہے کہ وہ سنسکرت جانتے ہیں، سنسکرت گرامر کو جانتے. تو میرا نام پیش کیا، ہم کو بلائے، اسٹیج پہ ہم گئے. ہم نے کہا کہ سر سنسکرت گرامر، سنسکرت سیکھنا، گرامر سیکھنا ہمارا شوق ہے، ہم پڑھتے ہیں. نام لوگ ویسے چترویدی لگا دیا ہے، ورنہ سنسکرت گرامر بہت سے پروفیسرز بھی جانتے ہیں. منتر شلوک پڑھتے ہیں تو لوگ چترویدی لگا دیتے. چترویدی کوئی بہت خوبصورت، بہت اچھا ٹائٹل نہیں ہے، بس چترویدی لگا دیتے. چترویدی کسی برادری سے بلونگ کرتے ہیں، ہندو دھرم میں پنڈت کی برادری میں آتا ہے تو اس کو ترویدی بھی بول دیتے ہیں، چترویدی بھی بول دیتے ہیں. ہمارا دوست ایک تو ہم کو کیا بولتا، تم چترویدی نہیں، تم 18 ویدی ہو. 8 ویدی، 18 ویدی، 18 ویدی. ہم نے کہا یہ ویدی ویدی چھوڑو، اپنے جو اکابرین کا سلف کا جو وہ رہا ہے وہ دو. لیکن پھر وہی ہر جگہ چترویدی لگا دیتے ہیں، چترویدی لگا دیتے ہیں. بہرکیف تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جو کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، جو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو کچھ سنسکرت بتاؤ. تو ہم نے ایک منتر پڑھا تھا، بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدگیتے واسودیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا. اس کا مطلب
اس کا مطلب شارٹ کٹ میں اتنا ہے جیسے ہمارے نبی کو ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جو پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو بھی ہم آخری مانتے ہیں، اسی پر ہماری کامیابی ہے، اسی نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی کی سب سے مبارک جگہ پر، کہاں پر؟ قلب میں، دل میں۔ دل سے مبارک، دل سے اشرف اور دل سے بہتر جگہ دنیا میں کوئی نہیں۔ شہروں میں مکہ، مہینے میں تمام مہینوں کا سردار رمضان میں، شہروں میں مکہ، اور فرشتوں میں جبرائیل کے ذریعے، اور پارٹس آف باڈی میں سب سے بہترین جگہ کون ہے؟ دل ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے کہا کہ سر سنسکرت اس لیے ہم سیکھے ہیں